اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ناظرین، جو ہم نے ادراک القرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، آج ہم بفضل خدا پارہ نمبر 3 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے لے کر 280 تک کا اردو ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 261 سے لے کر 280 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ عطیہ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سائل سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد اس کی دل آزاری ہو، اور اللہ بے نیاز بڑا حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات بعد ازاں احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے۔ سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور جو لوگ اپنے مال کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ 2 گنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل ہوں، اور ایسے وقت میں اسے بڑھاپا آ پہنچے اور ابھی اس کی اولاد بھی ناتواں ہو، اور ایسے وقت میں اس باغ پر ایک بگولا یعنی آگ آ جائے جس میں نری آگ ہو، اور وہ باغ جل جائے، تو اس محرومی اور پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ سو کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارے اعمال کا باغ بھی ریاکاری کی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے اور تمہیں سنبھالا دینے والا بھی کوئی نہ ہو۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو کہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لو، سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز لائق کے ہر حمد ہے۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔
جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرما دیتا ہے، اور جسے حکمت و دانائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہوگی۔ اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل و دانش ہیں۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا تم جو منت بھی مانو تو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اسے دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے۔ اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ان کا ہدایت یافتہ ہو جانا آپ کے ذمے نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے، اور اللہ کی رضا جوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں ہے۔ اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خیرات ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں کسب معاش سے روک دیے گئے ہیں۔ وہ امور دین میں ہمہ وقت مشغول رہنے کے باعث زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے۔ ان کے زہد طمع سے باز رہنے کے باعث نادان جو ان کے حال سے بے خبر ہے انہیں مالدار سمجھے ہوئے ہے۔ تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لوگے۔ وہ لوگوں سے بالکل سوال ہی نہیں کرتے کہ کہیں مخلوق کے سامنے گڑگڑانا نہ پڑے۔ اور تم جو مال بھی خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت میں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے، مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو، یعنی شیطان یا اسیب نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت خرید و فروخت بھی تو سود کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت اور سوداگری کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ سود سے باز آ گیا، تو وہ جو پہلے گزر چکا وہ اسی کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جس نے پھر بھی لیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سودی مال سے برکت کو ختم کرتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقات کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کرتا ہے۔ اور اللہ کسی بھی ناسپاس نافرمان کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو، اگر تم صدق کے دل سے ایمان رکھتے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل مال جائز ہیں۔ اس صورت میں نہ تم خود ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر قرضدار تنگ دست ہو تو خوشحالی تک مہلت دی جانی چاہیے، اور تمہارا قرض کو معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں معلوم ہو کہ غریب کی دلجوئی اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے۔ جزاک اللہ۔